للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gauhar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے سب بچے خوشی سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب اول جس کا عنوان ہے قرآن مجید. پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ سورۃ الکوثر، سورہ نصر اور سورہ لہب کی درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ تلاوت کر سکیں. سورہ کوثر، سورہ نصر اور سورہ لہب یاد کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں مذکورہ صورتوں کو، بلکہ ان تینوں مذکورہ صورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ اس کی تلاوت کر سکیں گے. پیارے بچوں، ان صورتوں کو یاد بھی کرنا ہے، بار بار دہرانا بھی ہے، اور پھر اس کو ہمیں نمازوں میں پڑھنا بھی ہے. نمازوں میں پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم بار بار نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت کریں گے تو یہ صورتیں دہرائی جائیں گی اور ہمیں پکی یاد ہو جائیں گی. چنانچہ پھر کیا ہوگا کہ جب جب نماز پڑھیں گے الحمدللہ کے ساتھ قل هو اللہ بھی پڑھیں گے، اور ساتھ میں یہ صورتیں بھی ہم بار بار مختلف رکعتوں کے اندر اور مختلف نمازوں میں پڑھ سکیں گے. تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب اور پڑھتے ہیں اپنے سبق کو. جی بچوں، قرآن مجید پڑھنے اور اسے حفظ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے حفظ قرآن کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا. اب ترتیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھ، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. تو پیارے بچوں، کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرآن کو بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سانس بھی نہیں لیتے، اور بہت سی غلطیوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یعنی بہت سی غلطیاں کر گزرتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، آرام سے سکون سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھنا ہے. بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. جامع ترمذی حدیث نمبر 2914. سورہ کوثر، سورۃ النصر اور سورہ لہب کو درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ حفظ کریں. ان کو نماز اور نماز کے علاوہ تلاوت کریں. سورہ کوثر مکیہ، یعنی یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورۃ النصر یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. آئیے پڑھتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تیسری سورہ مبارکہ سورہ لہب. پیارے بچوں، یہ سورہ مبارکہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آئیے اس کی تلاوت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ پیارے بچوں، ان تینوں سورہ مبارکہ یعنی سورہ کوثر، سورہ نصر اور سورہ لہب بار بار تلاوت کرنی ہے، خاص طور پر مختلف نمازوں میں اس کی تلاوت کرنی ہے۔ جب ہم نمازوں میں تلاوت کریں گے تو یہ صورتیں ہمیں زبانی یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ حفظ کی گئی صورتوں کو بلند آواز سے پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں اور اسکول میں جب موقع مل سکے تو ان صورتوں کی بار بار بلند آواز سے تلاوت کریں تاکہ دوسرے بھی سن کر ثواب حاصل کریں اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور یاد بھی ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ فلیش کارڈز کی مدد سے رموز اوقاف کی مشق بھی کرنی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو لیکچر میں آپ نے 3 صورتیں بھی درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھی بھی ہیں۔ تو اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا، والدین کا ادب و احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا مانیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔